مولانا عمران بشیر صاحب، آپ لوگ سحری کی کتنی اہمیت ہے اور کس طریقے سے حضور پاک کیا کرتے تھے وہ سارا وہ آپ بتاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سوال اس عنوان سے ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بھی، اسے سستی کی وجہ سے کوئی شخص سحری نہ کرے اور روزہ رکھ لے، تو بہرحال اس کے روزے کے ہونے پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا نا، ایک اچھا کام مس کیا اس نے، لیکن روزے کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ اور اس کے فرشتے جو لوگ سحری کرتے ہیں ان پہ مسلسل اپنی رحمت اور برکت نازل فرماتے ہیں، اس لیے یہ سحری کرنی ضرور چاہیے، اگر کوئی نہیں کرتا روزہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں، اس پر ہم اس کی فقہی نوعیت پر ہم افطار میں یا پھر بات کریں گے. آپ مختصراً اس کا اسپرٹ بتا دیجئے کہ کیوں ہے زکوٰۃ کے پیچھے لاجک کیا ہے. مجھے اندازہ ہے بڑا طویل سوال ہے، لیکن مختصراً آپ بس. وسیم بھائی، اصل میں شریعت اور اسلام اللہ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے یہ سارا ہے ہی خیر خواہی کا نام. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عبادات عطا فرمائی ہیں تاکہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ غریبوں کا اور مستحقین کا وہ حق بنا دیا کہ چاہو یا نہ چاہو. ویسے حکم دیتے ہیں کہ بھی سخاوت کرو، سخی بنو، ایک مستحب کی ترتیب پہ. تو یہ میل کچیل انسان کی دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ فرض قرار دیا کہ تمہاری گندگی بھی دور ہو، تمہاری کمیاں کوتاہی بھی دور ہوں، اور جو غریب غربا ہیں ان کے معاملات بھی حل ہوتے رہے. میں یہ عرض کروں گا کہ روزے کے نا جیسے ظاہری طور پہ کچھ آداب ہیں، باطنی طور پہ بھی کچھ آداب ہیں. وہ 5 آداب لکھے ہیں اگر ہم روزے کی نورانیت چاہتے ہیں. آنکھ، زبان، کان اور پیٹ کی حفاظت کی جو ہم کھا رہے ہیں حلال ہو، اور یہ سارا کچھ کر کے بھی دعائیں مانگتے رہنا ہے اللہ قبول فرما دے.